بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا سب مدحتیں اس بزرگ و برتر کے نام، جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے نظام۔ درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ السلام علیکم ناظرین۔ بڑی معذرت چاہتی ہوں، لیکن کبھی کبھی انسان کا خود پہ کنٹرول نہیں رہتا، تو میری بھی چشم نم تھی، آپ کی بھی یقیناً ہوگی۔ اور بس اس لمحے یہ دعا کرتے ہیں کہ اگر ہماری نیتیں سچی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان آنسوؤں کے صدقے میں ہماری بخشش بھی فرمائیں، اور مرنے سے پہلے اپنے در کی حاضری نصیب فرمائیں ہم سب کو۔ اور جن لوگوں پہ اللہ کا انعام ہے نا، اللہ بس ہمیں ان میں شامل کرتا ہے نا۔ اور ایک دعا اور بھی کرتے چلتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آب کوثر پلائیں، یہ خواہش ہے۔ مبارک مہینہ ہے ابھی، جس نے عید میلاد النبی ہم سب نے منایا۔ یہ جو کیفیت اس وقت اللہ تعالیٰ سلامت رکھے میرے بھائی کو، قاری اسد بھائی اتنا خوبصورت پڑھتے ہیں کہ روح کی پرواز ہوتی ہے اور روح وہاں جا کر طواف کرتی ہے۔ مجھے تو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے، یقیناً آپ لوگوں نے بھی ایسا ہی محسوس کیا ہوگا۔ آپ سب کا ساتھ رہے گا انشاءاللہ، اور آپ سب سے درخواست رہے گی کہ آپ سب اپنے لبوں پر درود پاک کا ورد جاری رکھیے۔ یہ نذرانہ عقیدت ہم بارگاہ الہی میں پیش کریں گے، بارگاہ رسالت میں پیش کریں گے، جس کے سبب انشاءاللہ یہ محفل عبادت کی شکل اختیار کرے گی اور ہم سب کی بخشش و مغفرت کا سبب بنے گی۔ آج بات ہوگی فضائل مصطفیٰ پر، آج بات ہوگی شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور کلام بھی انشاءاللہ اسد بھائی پڑھتے رہیں گے، آپ لوگوں کا ساتھ بھی رہے گا، آپ کی کالز بھی میں شامل کروں گی انشاءاللہ۔ اینڈ اس پر بات کرنے کے لیے بہت محترم شخصیت جو ہمیشہ بڑے شائستہ انداز سے ہمیں سکھا بھی جاتے ہیں، ان کے بیٹھنے سے بھی ہم سیکھتے ہیں، ان کے بولنے سے بھی ہم سیکھتے ہیں، ہماری تربیت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا کرے۔ علامہ شہریار داؤد صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں الحمدللہ، آپ کو جمعہ مبارک۔ خیر مبارک۔ اور ہمارے ساتھ ہمارے پیارے اسد بھائی موجود ہیں۔ اسد بھائی کو آپ نے سن لیا، دیکھ لیا، انہوں نے ہمیں رلا دیا۔ اور اسد بھائی آپ ٹھیک ہیں؟ میں آن ایئر آپ سے ناراضگی جو ہے وہ ریکارڈ کروا رہی ہوں اپنی، ٹھیک ہے؟ آتے رہا کریں، آپ کو سن کے ایمان کی تازگی ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔ علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ فضائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان کریں؟ کی نہ کتا یار نے کی یار واسطے، سبحان رب اللہ، محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے، سبحان اللہ، دل یاد لئی بنایا تے تعریف لئی زباں، واہ، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، سبحان اللہ، رحمت اودی نے لے لیا اپنی پناہ دے وچ، سرکار دے جد میں پائے دو چار واسطے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو پھر کلام سنیں گے بھی ہم دو اشعار نا اسد بھائی سے۔ جی علامہ۔ تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان جب اللہ عز و جل خود بیان فرما دے تو پھر باقی مخلوق کی کیا اوقات رہ جاتی ہے۔ فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے نا، اب ذکر بلند ہو گیا، بدقسمتی بدبختی ان بے شرموں پر، فرانس پہ کا جو اپنے آپ کو صدر کہتا ہے، اس کی بد نصیبی میں تو کہتا ہوں۔ اس نے اپنی طرف سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں کی، لیکن پہنچ جائے گا وہ بھی اپنے انجام کو انشاءاللہ۔ مومن مسلمان کا کام کیا بنتا ہے؟ جی، وہ کہتے ہیں نا جس کا کھانا اسی کا گانا، صحیح، ٹھیک ہے نا، بالکل۔ اور تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، تے محفل میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ مجھے اشعار آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، کچا ہوں ذرا اشعاروں میں۔ تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کے لیے، آپ کی ولادت باسعادت کے ہم نے پچھلے جمعے کچھ باتیں عرض کی تھیں، اور جب دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو لے کر کے چلیں، سبحان اللہ، تو وہ اونٹنی نا جو دائی حلیمہ کی تھی، وہ جو سواری تھی،
وہ اپنے شاہی قسمت سواری ہو پہ گئی. شاہی سواری ہو گئی. وہ قسمت پہ رشک کر رہی تھی, دبلی پتلی کمزور, لیکن آقا علیہ السلام تو رحمت والے آقا بے ہیں. شک آپ نے پوری داستان ہے نا؟ سنائی تھی تو اس جب وہ رحمت والے آقا جلوہ فرما ہوتے ہیں اس اونٹنی پر تو وہ سرشار ہو جاتی ہے. میں اللہ کی قسم کبھی کبھی تصور میں جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں اس اونٹنی کو تو میں جھوم جاتا ہوں, حیران ہو جاتا ہوں کہ وہ کس طرح خرامہ کس شان سے وہ چلتی ہوگی, وہ کس لہک میں کس مہک میں ہوتی چل رہی ہوگی کہ پھر ساری اونٹنیاں سارے سواروں کو پیچھے چھوڑ کر وہ آگے کیوں نہ ہو, کیونکہ آقا علیہ السلام سب سے آخر میں تشریف لائے, لیکن آئے تو سب سے پہلے آپ ہی ہیں. بے شک کہ اللہ عز و جل نے فرما دیا کہ میں انا کنز مخفی, میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, تو میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں, تو میں نے اپنے نور سے نور محمد علیہ السلام کو تخلیق کیا. تو نور محمد علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی پھر اس کے بعد درود و سلام کا سلسلہ جاری ہو گیا. صحیح. اب جو درود و سلام چل رہا ہے تو میرا خیال ہے اب جی اب بریک لے لیتے ہیں. جب انشاءاللہ بریک سے واپس آئیں گے تو فضائل مصطفیٰ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان ہوگا, علامہ صاحب بیان کریں گے, انشاءاللہ کلام بھی سنیں گے. ہمارے ساتھ رہیے جی اٹھا پاکستان میں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بہت خوبصورت کلام اسد بھائی نے پیش کیا. کیا کریں, دامن وقت میں کمی ہے, ورنہ مزید کلام مزید اشعار سنیں گے انشاءاللہ جیسے جیسے محفل آگے بڑھے گی. اسد بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, علامہ شہریار داؤد صاحب موجود ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان, ان کی فضیلت کے حوالے سے آج کے پروگرام میں بات ہو رہی ہے. اللہ کی پیاری کتاب قرآن مجید جو مکمل ضابطہ حیات ہے, رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کی کیا شان اپنی کتاب میں بیان کی ہے علامہ صاحب, اور مختلف ناموں سے آپ کی صفات سے جو ہے وہ آپ کو پکارا گیا ہے اس پیاری کتاب میں. دیکھیں قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے حضور نبی کریم علیہ السلام کے 2 نام ارشاد فرمائے. جی. ایک نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ, اور دوسرا نام ہے احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے 4 مرتبہ لفظ محمد. ایک تصحیح چاہوں گی, احمد ہے, کچھ لوگ احمد کہتے ہیں. احمد از دا رائٹ لائک پروناؤنسیشن. ہم چونکہ اجمی لوگ ہیں نا تو ہم احمد بھی بولیں گے تو چلے تو وہ اچھا ٹھیک ہے, احمد یا احمد. احمد حمزہ ہا زبر اح میم دال زبر مد, احمد. احمد یہ زیادہ بہتر یہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, احمد جو ہے وہ 1 مرتبہ اللہ عز و جل قرآن مجید میں, اور 4 مرتبہ حضور علیہ السلام کا نام نامی کریں محمد علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا. پھر باقی نام جو ہے یا ایھا المزمل, یا ایھا المدثر, یاسین, طٰہٰ والضحیٰ, یعنی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے پھر نام لے کر نہیں, پیار, جب کوئی ان کی صفات, ہم کی صفات, اے روشن چہرے والے, اے چادر اوڑھنے والے, اے میرے محبوب کہ کیا کیا کہوں تجھے. یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتنی صفات اللہ عز و جل نے بیان فرمائی ہیں. حضور نے خود فرمایا, صحابہ کرام نے, سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ایک دن تشریف فرما تو فرمایا, اے لوگو, اللہ نے میرا نام یاسین رکھا ہے, طٰہٰ رکھا ہے, حشر کہا ہے, تحامی کہا ہے, اور بے شمار نام حضور علیہ السلام نے اپنے ارشاد فرمائے. تو یہ 99 نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جو آتے ہیں یہ بھی بہت محدود ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام نامی اسماء گرامی اللہ نے ارشاد فرمائے وہ بے شمار ہے. بعض بزرگان دین نے تو 900 نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گنوائے, 900 سے بھی زیادہ. امام راضی رحمۃ اللہ نے اس کے اندر بہت تحقیق فرمائی ہے ان کی صفات کے حوالے, صفاتی نام حضور, صفاتی نام, یعنی ہر نام سرکار علیہ السلام کا ایسا ہے کہ جو اللہ عز و جل کی کسی خاص شان کو بیان کرتا ہے. تو اللہ نے اپنے حبیب کو اپنی شان کا پرتو بنا کر بھیجا ہے, ایک شیڈو بنا کر بھیجا ہے کہ ہاں مجھے یاد کرنا ہے تو میرے محبوب علیہ السلام کو دیکھ لو. صحیح. اچھا, یہاں اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ اس حوالے سے ہم سب کی تعلیم فرمائیں, آپ کی صفات میں بے شمار معجزات ہیں, ٹھیک ہے, جو صرف آپ ہی سے جڑے ہوئے ہیں,
لیکن کچھ صفات آپ کی ایسی ہیں جو آپ سے محبت کرنے والے اپنا کر اپنی محبت کا اظہار کر سکتے ہیں نا، جس طرح سے رحم دلی کرنا، سچ بولنا، دوسروں پر رحم کرنا، اس طرح کی بے شمار صفات ہیں، تو اس بارے میں بھی رہنمائی کیجیے ہماری۔ دیکھیں میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، تمہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ تمہارا ایمان سب سے کامل اور اکمل ہے؟ اپنے صحابہ کرام سے، پوری صحابہ کی جماعت سے فرمایا، لیکن میرے ایسے بھی دیوانے آئیں گے اللہ اکبر کہ ان کے ایمان، تم ان کے ایمانوں کو دیکھو گے تو ان پر رشک کرو گے۔ تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ صدیقین ہوں گے، شہداء ہوں گے، صالحین ہوں گے؟ فرمایا نہیں، یہ وہ ہوں گے جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا لیکن مجھ سے ایسی محبت کرتے ہوں گے کہ بس ان کے ایمانوں پر تم رشک کرو گے۔ سبحان تم اللہ، تو مجھے دیکھ کر ایمان لائے ہو، وہ مجھے بن دیکھے ایمان لائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ایک کالر بھی ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم، جمعہ مبارک۔ وعلیکم السلام، آپ کو بھی جمعہ مبارک۔ مبارک۔ جزاک اللہ۔ کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں لاہور سے بات کر رہی تھی، ماریہ۔ ہاں جی کہیے۔ میں تو پہلے تو جمعہ المبارک کا بہت زیادہ جو برکات ہے ان کی، یہ اپنی جب دعا مانگے تو ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ اور دوسرا میں چاہ رہی تھی کہ کچھ ایسا بتا دیں کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اتنی ہم محبت کے اظہار کریں، کوئی آسان سا وظیفہ بتا دیں کہ ہر لمحہ ان کی یاد آتے جاتے ٹوٹتے چلتے پھرتے ہم نہ ان کو یاد کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، زیادہ محبت کا اظہار لیکن آسان طریقے سے کیا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، بڑا خوبصورت اور معصومانہ سوال ہے آپ کا۔ پوچھتے ہیں علامہ صاحب سے، بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا، اور یہی ہم چاہتے ہیں کہ اپنی محبت کا اظہار کریں، لیکن کیسے کہ ان تک وہ محبت پہنچ بھی جائے، یہ ہم جانیں گے علامہ صاحب سے، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا جی اٹھا پاکستان۔ آپ سب کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سب کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کے حوالے سے آج کی اس محفل میں بات ہو رہی ہے۔ علامہ شہریار داؤد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسد بھائی موجود ہیں۔ علامہ صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے ایک کالر تھی ہمارے ساتھ اور انہوں نے پوچھا کہ عشق محبت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، اور میں اس کا اظہار کرنا چاہتی ہوں، کوئی وظیفہ ہے ایسا؟ بالکل ہے جی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام علیہ رضوان پوچھا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ، آپ سے ہمیں اتنی محبت ہے، جب ہم آپ کے قریب ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم جنت میں ہیں، لیکن اس میں سے جب ہم آپ سے دور ہوتے ہیں تو ہمارے عجیب عجیب وسوسے آتے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم کبھی جنت میں جائیں گے ہی نہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے نا تو اس کا تذکرہ بھی کرتا ہے، اس کا ذکر بھی کرتا ہے، بے شک، کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، ٹھیک ہے نا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 1/3 ایک تہائی آپ پر درود بھیجتا ہوں، باقی 2 تہائی دعا مانگتا ہوں اللہ سے اپنے لیے۔ فرمایا یہ بہت اچھا ہے، لیکن اس میں کثرت کر تو اور زیادہ اچھا، 2 تہائی درود پڑھوں اور 1 تہائی اپنے لیے دعا مانگوں تو بہتر ہے۔ فرمایا اچھا ہے، لیکن اس میں اور کثرت کر۔ عرض کیا رسول اللہ، میں ساری دعا میں صرف آپ پر درود و سلام، مختلف صیغے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا راحت العاشقین یا مجیب الدعوات، میں جو درود پڑھتا رہوں آپ پر ہی پڑھتا رہوں خالی، تو کیا یہ کافی ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تیرے مانگے بغیر تجھے سب کچھ عطا کر دے گا۔ سبحان اللہ، تو اتنی برکت ہے، اتنی برکت درود کی ہے، جو کہتے ہیں نا یہ درود تاج کیا ہے جی، یہ امام شاذ علی جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے قصیدہ بردہ شریف جو لکھا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ محبتیں ہیں، یہ ان کے عشق کے اظہار ہیں کہ انہوں نے ایسے ایسے صیغے درود پاک کے لکھے کہ بس وہ مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ نے قصیدہ لکھا نا، تنم فرسودہ جہاں پاراز ہجرا یا رسول اللہ، دنم پشمردہ آواراز اسیاں یا رسول اللہ، چوں منصوئے گزر آ رہی میں مسکین ناداری، فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ۔ ایسا کلام لکھا اور کہا کہ یہ جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ خیر ایک طویل واقعہ مختصر کہ وہ پھر سرکار علیہ وسلم رکوایا ان کو، باقاعدہ والی مدینہ کو خواب میں آ کے 3 مرتبہ زیارت کرائی، اس کو روکو، یہ میرا ایسا عاشق ہے، آ گیا تو مجھے اپنے قبر مبارک سے اپنا دستے شفقت نکال کے اس کے سینے پہ رکھنا پڑے گا تسلی کے لیے، اگر ایسا ہو گیا تو امت میں انتشار ہو جائے گا، اس کو روکو۔
تو بہرحال یہ عشق کے انداز ہیں. اچھا یہ پورا واقعہ آپ بیان کیجئے گا کسی پروگرام کسی دن میں انشاءاللہ یہ پورا واقعہ عرض کروں گا. میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ جو رسول اللہ علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں ان کے لبوں پر ہر وقت صلی علی محمد ہوتا ہے. سبحان اللہ. سرکار پر، ان کی آل پر، ان کے اصحاب پر، ان کے ازواج پر، سب پر درود پڑھیں کہ یہ عشق کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. اور عشق بڑھانے کا میں سمجھتا ہوں درود پاک سے زیادہ بہترین وظیفہ کوئی ہے ہی نہیں. کوئی سا بھی درود پڑھیں. درود تاج پڑھ لیا کریں دن میں ایک مرتبہ، ٹھیک ہے نا. اور قرآن مجید کی تلاوت، کیونکہ یہ سوچ کر یار یہ میرے آقا علیہ السلام پر کم و بیش 23 سال میں نازل ہوا. میرے آقا علیہ السلام خود اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر ہم اس کو قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ اس کی ہیبت سے، اس کے جلال سے ریزہ مٹی مٹی ہو جاتے. لیکن آقا کے قلب اطہر پر آقا نے اس کو لطیف کر دیا، اس کو فائن کر دیا، آسان کر کے ہمیں عطا کر دیا. اچھا علامہ صاحب یہ بھی بیان کیجیے گا جس طرح آپ نے قرآن کے نزول کے حوالے سے بیان کیا کہ مختلف جو ہے وہ کیفیات میں قرآن کی جو صورتیں ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے ان کی وحی نازل ہوئی. تو اس وقت کہتے ہیں کہ آپ کی کیفیت بڑی تبدیل ہو جایا کرتی تھی جس وقت آپ پر وحی نازل ہوتی تھی، جب آپ پر قرآن نازل کیا جاتا تھا. ان کیفیات کے بارے میں بیان کیجیے. دیکھیں کوئی بھی اچھی چیز ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں نا اس میں تکلیف ہوتی ہے. جی آپ نے ایک مقام حاصل کیا، آپ نے پڑھا، میٹریکولیشن کیا، گریجویشن کیا، آج آپ ایک مقام اور مرتبہ لے کے بیٹھی ہیں. لیکن آپ پیچھے جب دیکھتی ہیں تو بڑی تلخیاں یاد آئیں گی، آپ کو تکالیف یاد آئیں گی. اسی طرح جب وہی جو قرآن جیسا عظیم الشان انعام اللہ عز و جل نے اپنے محبوب علیہ السلام پر نازل فرمایا، اس پر آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے چشمان کرم سے آنسوئے مبارکہ نکل آتے تھے. اللہ یہ ایسی وہی کی جو ہے نا صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، ہم آقا علیہ السلام کے چہرے اقدس دیکھتے تھے، سرکار کا سر مبارک جھک جاتا اور باریک سیٹی کسی کوئی آواز کبھی کبھی ہم بھی سنتے تھے تو وہ آقا علیہ السلام کو جبریل امین علیہ السلام اللہ کا کلام، اللہ کا پیغام دیا کرتے تھے. اور یہ ہے وہ واقعہ کہ سرکار علیہ السلام اچھی بہت تکلیف اس پہ حضور علیہ السلام پر ہوتی اور آپ علیہ السلام اس کو برداشت کس لیے کیا؟ اپنی امت کے لیے. صحیح. اور یہ امت اسی قرآن کو رمضانوں کے لیے جزدانوں میں لپیٹ کے رکھتی ہے. رمضان آتے ہیں جھاڑتی ہے، دیکھتی ہے اور ہل ہل کے پڑھ لیتی ہے، سمجھتی کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ کی کتاب کو پڑھیں بھی اور اسے سمجھیں بھی. بہت بہت شکریہ علامہ صاحب کہ آپ پروگرام کا حصہ بنے. اسد بھائی آپ سے کلام کی درخواست رہے گی اور اس پہ ہم پھر بریک پہ چلے جائیں گے اینڈ بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کو پھر جوائن کریں گے. جی اسد. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ناظرین ایک کوشش جی اٹھا پاکستان کے پلیٹ فارم کے ذریعے کہ نومبر کا مہینہ اس شخصیت جو شاعر مشرق ہیں، جو مفکر اسلام ہیں، جو مصور پاکستان ہیں، ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب کی یاد میں منایا جاتا ہے. اینڈ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس منتھ میں جو ہے وہ ڈیلی ایک سیگمنٹ ان کی شخصیت کے مختلف پہلو، کیونکہ ان کی شخصیت کے بے شمار شیڈز ہیں اور جب آپ ان کی تحریریں اور آپ ان کی شاعری پڑھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو آج کے حالات اور آج کی ضرورت کے حساب سے جو ہے وہ یہ ہماری رہنمائی کر رہا ہے. ان کا ہر لفظ، ان کی ہر تحریر اور ان کی ہر سوچ. تو ان کی زندگی کی، ان کی شخصیات کے کچھ اور حوالے آج کی اس نشست میں جو ہے وہ ہمارے مہمان آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے قلم کے ذریعے ایسی تحریریں لکھیں کہ مسلمانان ہند جو ہیں وہ مجبور ہو گئے اور یہ خطہ الحمدللہ ہمیں حاصل ہوا. میرے ساتھ موجود ہیں بہت محترم شخصیت ہیں، ڈین ہیں انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ کے ڈاکٹر شجاعت مبارک. السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. علامہ اقبال صاحب، جب یہ نام سنتے ہیں تو فرسٹ تھاٹ کیا آتی ہے ویسے آپ کے ذہن میں؟ اقبال کا جب نام آتا ہے ذہن میں تو نوجوانوں کا شاعر. بے شک. ویسے تو اقبال کی شاعری کے بہت سارے ایسپیکٹس ہیں، لیکن جو نوجوانوں کے ساتھ ان کا کنیکشن تھا، جو ان کے ساتھ ان کا لنکیج تھا وہ بہت زیادہ تھا. اور بلکہ اس لیے آپ نے دیکھا ہو اقبال کی شاعری میں شاہین کا ذکر ہوتا ہے، خودی کا ذکر ہوتا ہے، کنسسٹنسی، عزم اور مستقل مزاجی جو ہے آپ کو اکثر اس میں نظر آتی ہے.
تو اقبال کا بلکہ میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک ساقی نامہ کا چند مصرے ہیں کہ جس سے آپ کو اندازہ ہوگا اقبال پیشن اور وہ کون سی چیز ہے جو اقبال کی شاعری میں نظر آتی ہے. اور وہ کہتا ہے کہ وہ جوئے کوہستاں اچکتی ہوئی، اٹکتی لچکتی سرکتی ہوئی، اچھلتی پھسلتی سنبھلتی ہوئی، بڑے پیچ کھا کر نکلتی ہوئی، رکے جب تو سل چیر دیتی ہے یہ، پہاڑوں کے دل چیر دیتی ہے یہ، ذرا دیکھ ہے ساقی لالا فام، سناتی ہے یہ زندگی کا پیغام، پلا دے مجھے وہ میں پردہ سوز کی آتی نہیں فصل گل روز روز، اٹھا ساقیہ پردہ اس راز سے، لڑا دے ممولے کو عقاب سے، لڑا دے ممولے کو شہباز سے. تو علامہ اقبال جو ہے وہ ایک اس جذبے کا اس ایلیمنٹ کو ہمیشہ وہ نوجوانوں میں اجاگر کرتے تھے کہ جس سے نوجوانوں میں مستقل مزاجی ہمت جذبہ آئے اور وہ جو بھی ایک ناممکن سی چیز ہے اس کو وہ ممکن کر دکھائیں. ٹرو. اچھا یہ جو انہوں نے شاہین سے تشبیہ دی ہے نا نوجوانوں کو، اس کے پیچھے بھی ایک لاجک ہے، اور وہ لاجک جو ہے وہ میں ان سے آپ سے ضرور پوچھوں گی کہ اس کی صفات ہیں جو شاہینوں کی ہے، جو شاہین کی صفات ہیں وہ چاہتے تھے کہ اپنے نوجوانوں میں بھی وہ صفات پیدا کی جائیں. تو میں چاہوں گی اس حوالے سے گائیڈ کیجیے گا تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ اسپیشلی ہمارے جو ینگسٹرز ہیں کہ کیوں انہیں شاہین کہا گیا ہے، شاہین میں ایسی کون سی خصوصیات ہیں کہ وہ شاہین جیسی پرواز اڑیں اپنی زندگی میں اور روشن خیال ہو جائے. دیکھیں شاہین کا سب سے پہلا آپ نے دیکھا ہوگا ایسا پرندہ ہے جو سب سے ابو آسمان پہ آپ کو نظر آئے گا اڑتا ہوا، اس کی پرواز نیچی نہیں ہوتی ہے، نہ اس کی کہتے ہیں کہ سوچ نیچی ہوتی ہے اور نہ اس کی پرواز نیچی ہوتی ہے. تو سب سے پہلا پیغام اسی لیے اقبال یہ چاہتے ہیں کہ جو اپنے نوجوانوں کو ملے کہ اپنی پرواز اونچی رکھیں. دوسرا شاہین کی زندگی میں کبھی بھی یہ نہیں آتا کہ وہ ہمت ہار جائے. شاہین کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ 100 میں سے 67% اس کے جو شکار ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے شکار کو کرتا رہتا ہے، اور وہ ایسی اسٹریٹجی کے ساتھ اور عزم اور ہمت کے ساتھ شکار کرتا ہے کہ شاید دوسرے پرندے اس کا سوچ بھی نہیں سکتے. تو علامہ اقبال، یہ تو ہم خیر پرندوں کی دنیا کی بات کر رہے ہیں، علامہ اقبال نوجوانوں کے بارے میں ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر وہ جذبہ ہونا چاہیے، وہ ہمت ہونی چاہیے کہ دنیا کا کوئی بھی ٹاسک ہو، چاہے وہ آپ کی ڈگری ہے، چاہے وہ آپ کا کوئی انٹرپرینیوریل پروجیکٹ ہے، چاہے وہ آپ کی کوئی آن دا جاب کوئی آپ کو ٹاسک دیا گیا، تو آپ اس کو اس طرح سے اپروچ کریں کہ آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ناممکن نہیں ہے اس کو کرنا، یہ ہمیشہ ہوگا اور اس کا سولوشنز ہیں. رائٹ. تو ڈیووشن اور ڈیڈیکیشن 100% ہونا چاہیے. مستقل مزاجی از ریئلی امپورٹنٹ. اور اکثر ہم اس لمحے پر آ کے تھک جاتے ہیں جہاں بس وہ چیز مکمل ہی ہونے والی ہوتی ہے، اور بٹ ٹرائی اگین اینڈ ٹرائی اگین، انشاءاللہ چیزیں ضرور بہتر ہوں گی. ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جس کو میں کوشش کرتی ہوں کہ جب بھی علامہ اقبال صاحب کا ذکر ہو ہم اس کو جانیں اور اس کو سمجھیں کہ جہاں وہ نوجوانوں کو شاہینوں سے تشبیہ دے رہے ہیں وہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی خودی کو پہچانو. ایروگنس نہیں، خود پسندی نہیں، سیلف آبسیشن نہیں، یہ خودی کیا ہے پھر؟ دیکھیں یہ ہمیں تھوڑا سا اس میں دیکھنا پڑے گا، کیونکہ ہم لوگ اکثر ایروگینس کو اور خودی کو جیسے آپ نے فرمایا کہ اس کو مکس کر دیتے ہیں. خودی یہ ہے کہ کسی پہ آپ ڈیپینڈنٹ نہ ہوں، خودی یہ ہے کہ آپ اپنے کام کو خود کریں، خودی یہ نہیں ہے کہ آپ کسی سے بات نہ کریں، خودی یہ نہیں ہے کہ آپ نے اگر کوئی کام کر لیا تو آپ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا شروع کر دیں. تو خودی میں ایک عاجزی بھی ہے، خودی میں انکساری بھی ہے، اور خودی میں اپنا پن بھی ہے. تو خودی جو سب سے اقبال کی جو خودی کا نظریہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں جو بھی کام کروں گا وہ میں خود سے کروں گا، اور جو بھی ٹاسک ہوگا جو بھی چیزیں ہوں گی وہ مجھے خود سے کرنی ہے، میں کسی پہ انحصار نہیں کر سکتا ہوں. تو یہ اقبال کا بیسیکلی خودی کا نظریہ. انفارچونیٹلی بہت سارے لوگ خودی کو تھوڑا سا ایروگینس کی طرف، غرور کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو اقبال کی خودی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. رائٹ. مطلب آپ کی ایک سیلف رسپیکٹ ہے، آپ کو خود کو ایکسپلور کرنا ہے، اور پھر آپ نے اپنے ٹاسک کو 1 by 1 پرائیورٹی سیٹ کرنا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. ہم ایک لمحے اتنی ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں اور پھر ہم اس پہ فوکس نہیں کر پا رہے ہوتے، جس طرح سے ابھی انہوں نے بھی بیان کیا. پھر ذکر آتا ہے اقبال کے اس خواب کا جس نے مسلمانان ہند کو سونے نہ دیا، اور اس خواب کی تعبیر ایسے ہوئی کہ الحمدللہ اس دنیا میں یہ خوبصورت خطہ جو ہے وہ مسلمانوں کو حاصل ہوا. آج کے نوجوان تو رات کو سوتے ہی نہیں ہیں، وہ تو عجیب خواب دیکھتے ہیں، اور وہ یہ خواب دیکھتے ہیں کہ جی بس ہم کسی دن دفتر جائیں اور ایک ٹھنڈی مشین لگی ہو، وہاں کرسی پہ ہمیں بولا جائے سر آئیے آپ کے لیے کرسی تیار ہے. وہ تو اس
اسٹرگل سے گزرنا ہی نہیں چاہتے جس میں خواب کی تعمیر کی جو ہے وہ اسٹرگل ہوتی ہے, مشقت ہوتی ہے, تو پھر یہ کیسے خواب دیکھیں گے اور کیسے خوابوں کو مکمل اسی لیے کریں گے؟ اقبال نے کہا تھا کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر, جوانوں کو پیروں کا استاد کر. پیر جو ہے یہ پرشین میں بوڑھوں کو کہتے ہیں یا بڑے لوگوں کو کہتے ہیں. تو اقبال کا تو یہ نظریہ تھا کہ ایک, اگر ہم اکنامکس میں اور ویسے بھی سوشیولوجی میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے کہ یوتھ لیڈ ڈیولپمنٹ. تو اقبال نے تو آج سے آپ یہ سمجھیں کہ 80-90 سال پہلے یا تقریباً اتنے 95 ایئرس پہلے اس نے یوتھ لیڈ ڈیولپمنٹ کا نظریہ دے دیا تھا. اس نے یہ کہا کہ نوجوانوں کو آگے آنا ہوگا, نوجوانوں کو لیڈ کرنا ہوگا سوسائٹی کو, کیونکہ یہ نوجوان ہی ہے جو کہ انوویشنز بھی لے کے آ سکتے ہیں, انہی میں جذبہ ہوتا ہے, انہی میں ہمت ہوتی ہے, اور یہی نئے نئے آئیڈیاز بھی لے کے آتے ہیں اور یہی کام کر سکتے ہیں. انفارچونیٹلی میں آپ کو جو ابھی اسٹیٹسٹکس بتاؤں, اس کے باوجود کہ پاکستان میں 67% یا 66% ہماری جو آبادی ہے وہ 30% سے کم ہے, 30 سال سے ان کی ایج کم ہے, جس کو یوتھ پاپولیشن کہتے ہیں. آپ کو حیرانگی ہوگی کہ یونائٹڈ نیشن کے سروے کے مطابق پاکستان میں 85-87% جو نوجوان ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ ہمارا مقصد حیات کیا ہے. یہ ایک سوال ہوتا ہے جو پوچھتے ہیں کہ کیوں ہم اس دنیا میں آئے ہیں. اسی طرح سے آپ پاکستان کے بارے میں ان کی کنفیوژن کا اندازہ کریں کہ حالانکہ ہم بچپن سے پڑھتے آتے ہیں, پاکستان اسٹڈی بھی پڑھتے آتے ہیں, اسلامک اسٹڈی بھی پڑھتے آتے ہیں, تقریباً پاکستان میں 61% لوگ اس بارے میں کنفیوز ہیں کہ پاکستان کی ڈائریکشن کیا ہے, پاکستان کا مطلب کیا ہے. حالانکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. تو اس بارے میں ابھی تک ہم کنفیوز ہیں. تو یہ تھوڑا سا ہمیں, میرا خیال ہے کہ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے بھی. شاید ہم ان گیجٹس میں, انٹرنیٹ میں, موبائل میں بہت حد تک کھو گئے ہیں, اور ہمیں جتنا ٹائم ان کو دینا چاہیے تھا شاید ہم اس سے کہیں گنا زیادہ اس کو ٹائم دے رہے ہیں. اور جو ہماری باقی لائف ہے, ہماری جو سوسائٹی ہے, ہمارا جو معاشرہ ہے, ہماری رسپانسبلٹیز ہیں, شاید ہم اس کو اتنا ٹائم نہیں دے رہے, جس کی وجہ سے. اور میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ ویسٹ میں دیکھیں تو مجھے کئی دفعہ لوگ میری اس بات پہ اعتراض بھی کرتے ہیں, لیکن مجھے ویسٹ کا نوجوان ہمارے جو ڈیولپنگ کنٹریز اور بالخصوص پاکستان کے نوجوان سے بہتر اس حساب سے نظر آتا ہے کہ وہ اپنے ٹائم کو کافی حد تک مینیج کر رہا ہوتا ہے. وہ یہ گیجٹس کو بھی ٹائم دے رہا ہے, وہ اپنے ملک کے لیے بھی کام کر رہے ہیں, اپنے جاب کے لیے بھی کام کر رہے ہیں, اپنے کریئر کے لیے بھی کام کر رہے ہیں. تھوڑا سا ہمیں یہ دیکھنا ہے علامہ اقبال کے اس روز کی مناسبت سے, کیونکہ ویسے تو ہم لوگ بھول ہی گئے ہیں کہ 9 نومبر کی کیا امپورٹنس ہے یا اقبال ایون کون تھا. لیکن شاید ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہماری جو ڈائریکشن ہے, ہماری سمت ہے, کیا یہ درست ہے؟ کیا جتنا ٹائم ہم گیجٹس کو دے رہے ہیں, ہم 15-20 منٹ اقبال کی شاعری کو اگر ہم دے دیں تو کیا ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ لائک یو بلانگ ٹو اے ویری ریپیوٹیبل ایجوکیشن سسٹم, آپ ایک انسٹیٹیوٹ کے ڈین ہیں, اینڈ اس ادارے نے بے شمار بہترین جو ہے وہ اسٹوڈنٹس, بہت سارے بہترین ذہن جو ہیں انہوں نے اس ملک کو دیے ہیں, جو کام بھی کر رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ایجوکیشن سسٹم, کیونکہ یہاں پر 2-3 نظام چل رہے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے, ایک نظام نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہمیں معاشرے کے وہ 66-67% جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, ان میں کچھ ایسے ہیں کہ 2-3 الگ الگ نظام کے بچوں کو آپ ایک ساتھ بٹھا دیں تو وہ آپس میں کانورسیشن بھی نہیں کر سکتے, اتنا مائنڈ سیٹ کا ڈفرینس ہے. تو اگر ایمرجنسی نافذ کی جائے تعلیمی نظام کے حوالے سے, تو کون سے 2-3 اس طرح کے پوائنٹرز ہیں جس پہ لازمی کام کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے بچوں کی, اپنے یہ جو ہماری ینگسٹر ہیں, ان کی ذہن سازی کر سکیں نا, تاکہ آگے والی نسلیں اس پاکستان کے لیے, اس ملک کے لیے کچھ کر سکیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ہمیں اپنی, سارے لوگ بات کرتے ہیں ہائر ایجوکیشن کی, لیکن پرائمری ایجوکیشن کو جب تک ہم ریفارم نہیں کریں گے اس وقت تک ہم ایک اچھی نسل تیار نہیں کر سکتے. اور پھر میرا خیال یہ ہے کہ بہت سارے ایجوکیشن اس پہ ان کا آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کا ایگریمنٹ ہے کہ ہمیں پرائمری ایجوکیشن کے سلیبس کو ایک کرنا ہوگا, چاہے وہ مدرسہ ہے, چاہے وہ نیلا پیلا اسکول ہے, چاہے وہ پرائیویٹ اسکول ہے. پرائیویٹ اسکولس میں بھی آگے بہت ساری کیٹیگریز ہیں, تو ان کا او لیولس وغیرہ, ان کی سب کا سلیبس ایک جیسا, یہ کم سے کم جو اسینشیل سلیبس ہے اس کو ایک جیسا ہونا چاہیے, پھر اس کو ریوائز کریں. انفارچونیٹلی ہماری جو ہسٹری ہمیں جو پڑھائی جاتی ہے یا پاکستان اسٹڈی ہمیں پڑھائی جاتی ہے, شاید وہ پاکستان اسٹڈی یا ہسٹری نہیں ہے جو ہمیں پڑھانی چاہیے. اور اقبال کے حوالے سے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے دیکھا کہ 10ویں یا 10th گریڈ یا او لیول تک یا 8th گریڈ میں اقبال پہ تھوڑا سا اس کی پوئٹری پہ کچھ چیز ہے, باقی اس سے پہلے تو اقبال پہ ستی کچھ نظمیں وغیرہ اس میں آپ کو سلیبس میں نظر آئیں گی. اس کی ایک پروڈکٹیو یا آپ یہ سمجھ لیں کہ کنسٹرکٹیو
एनालिसिस आपको कहीं पे भी नजर बिल्कुल नहीं उनकी आता। पूरी पर्सनालिटी के किस तरह से, चाहे फिर आपको ये उनकी शख्सियत के पहलुओं को समझना है कि किस तरह से वो दीन और दुनिया को साथ लेकर चले। उनकी तहरीरें जब आप पढ़ते हैं जिसमें वो इस्लाम का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें वो मुसलमानों को जो है उनके ईमान को जो है वो ताज़ा कर रहे हैं, तो यकीनन ये बड़ी ज़रूरत है कि इन सब चीज़ों का जिक्र किया जाए और उनको दोहराया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शुजात हमारे साथ आखिर में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कहिए। कि आज हम जो इकोनॉमिक शिफ्ट की बात कर रहे हैं, इकबाल ने 1930s में कह दिया था कि गरां ख्वाब चीनी संभलने लगे, हमाला के चश्मे उबलने लगे। तो इकबाल ने उस वक्त कह दिया था कि जो नेक्स्ट इकोनॉमिक रिवाइवल होगी, जो अगला जो दुनिया की माइशत पे जो लोग हुकूमत करेंगे वो चीनी होंगे। और शायद हमें उस वक्त ही अपनी जो स्ट्रेटजी थी वो डेवलप कर लेनी चाहिए थी, लेकिन अब भी हम डेफिनेटली चीन तो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। तो मेरी अर्ज़ ये है कि अभी भी ये जो CPEC और जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं, हमें चाइना के साथ बड़ा क्लोजली काम करना चाहिए। शायद जो हमारे शायर हैं, शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल, उन्होंने बहुत पहले ये बता दिया था कि जो नेक्स्ट हुकूमत होगी पूरी दुनिया पे इकोनॉमी की, वो चाइना की होगी। क्या बात है, कितने दूर अंदेश थे वो। उनकी शायरी को ना सिर्फ पढ़ना है बल्कि वो जो उसमें पैगाम दे रहे हैं उसको भी समझना है और अपनी स्ट्रैटेजी का हिस्सा बनाना है। वंस अगेन थैंक यू सो मच कि आप प्रोग्राम का हिस्सा बने। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा अपना फीडबैक। अगले प्रोग्राम में होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जाते जाते एक आवाज़ एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।